برادران ملت اسلامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے، بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، اب جماعت کا وقت قریب ہو چکا ہے۔ چونکہ میں کافی دور سے آپ کے پاس آیا اور بیچ میں ٹریفک کے مسائل بہت زیادہ تھے، بہرکیف ہمارے حصے میں آج کے دن جتنا بھی وقت یہاں اللہ نے لکھا ہے اتنا ہم گزار کر کے جائیں گے انشاءاللہ۔ بس ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج 15ویں شعبان المعظم ہے، ہماری زندگی کے سالوں میں سے ایک نئے سال کی شروعات ہے۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کل کی رات اللہ تعالیٰ فرشتوں کو سارے معاملات تقسیم کر دیتا ہے، بندوں کے متعلق کیا کیا چیزیں سال بھر میں ہونے والی، اور فرشتوں کو سارے احکام بتا دیے جاتے ہیں۔ اس میں سے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی موت لکھی گئی ہوئی ہوتی ہے اس سال، لیکن وہ بندہ شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ کسی کے 2 مہینے 3 مہینے کے بعد زندگی کے خاتمے کا عنوان لکھا گیا ہوگا، لیکن وہ اپنے بزنس پلان کر رہا ہوگا، وہ سفر کی تیاریاں کر رہا ہوگا۔ ہم میں سے بھی کسی کو معلوم نہیں کہ کل کی رات ہمارے لیے کیا حکم اللہ نے فرشتوں کو دیا ہے۔ اگر زندگی باقی ہے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت والی زندگی عطا فرمائے، نیکیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات جو آج سب جگہ گردش کر رہی ہوتی ہے، سرکولر ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنی غلطیوں کی معافی دوسرے سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ اس لیے بھی ہے کہ سب نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی کہ ان بڑی راتوں میں اللہ تبارک و تعالی سارے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو ان راتوں میں بھی معاف نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو لوگوں کے تعلق کو ختم کرتا ہے، قطع تعلق کرنے والا۔ بھائیوں میں نفرت ہے، بھائی اور بہن میں نفرت ہے، باپ اور بیٹے میں نفرت ہے، رشتہ داریوں کو توڑا ہوا آدمی، اس کے لیے بھی کہا گیا اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کی 2 قسمیں ہیں، 2 قسم کے گناہ ہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کا تعلق صرف اللہ سے ہے، اللہ جب چاہے معاف فرمائے گا۔ شراب پیا، زنا کیا، غلط کاریاں کیا، جھوٹ بولا ہے، یہ سارے گناہ وہ ہیں جس کی معافی اللہ سے ڈائریکٹ کی لی جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں حقوق اللہ۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، جب چاہے اپنے بندوں کو معاف فرما دے۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، کسی کا مال ہڑپ لیا ہے، کسی کا حصہ دبا لیا ہے، کسی کو گالی دیا ہے، کسی کو مارا ہے، یہ سارے وہ گناہ ہیں جن کا تعلق بندوں سے ہے، ان کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور یہ گناہ زیادہ ڈینجر ہے، حقوق اللہ سے زیادہ ڈینجر حقوق العباد ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے اللہ سے متعلق جو گناہ ہے وہ رب تعالیٰ جب چاہے معاف فرمائے گا، لیکن جو بندوں سے ریلیٹڈ ہے اللہ فرماتا ہے جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرتا اللہ نہیں معاف فرمائے گا، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا سب سے غریب آدمی کون ہے، تم جانتے ہو؟ سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی زیادہ جانتے ہیں۔
آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ غریب قیامت کے دن وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہیں، مال نہیں، نیکیاں نہیں، وہ نہیں، بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ ایسا ہوگا جس کی نمازیں بھی بہت تھی، صدقات و خیرات بھی بہت تھے، حج بھی کیا تھا، زکوٰۃ بھی دیا تھا، عمرے بھی تھے، نفل عبادتیں بھی تھی، اس کی بہت نیکیاں لے کر کے آیا تھا، لیکن جس وقت وہ عدالت الہی میں پیش ہوا تو کئی لوگ کھڑے ہو گئے، ادھر سے ادھر سے آئے، رب تعالیٰ سے کہنے لگے مولا یہ نیک تو بہت ہے، نمازیں اس کی بہت ہے، حج بھی کیا ہے، عمرے بھی کیا ہے، لیکن میرے پیسے بھی دبا کر رکھا تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا حق اس کے اوپر بنتا ہے، اس نے مجھے گالی دی تھی، کوئی کہتا ہے کہ مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے مجھے مارا تھا، کوئی کہتا ہے مولا میرا بھی حق بنتا ہے، اس نے میرے پیٹھ پیچھے مجھ سے چغلی کی تھی اور لڑانے کی کوشش کی تھی، میرا حق بنتا ہے اس پر۔ تو یہ سارے حق طلب کرنے والے بندے کھڑے ہو جائیں گے اس کے خلاف جو نیکوکار تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو اس سے کیا چاہیے؟ سارے بندے کہتے ہیں مولا ہم تو گنہگار ہیں، نیکیوں کی کمی ہے، اس کے پاس نیکیاں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں ہمیں دلا دے۔ اب عدالت الہی کا یہ فیصلہ سنو، اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں وہ ان سب میں تقسیم کرو، جتنوں کا حق اس نے دبا رکھا ہے سب میں اس کی نیکیاں بانٹی جائیں۔ جب فرشتے اس کی نیکیاں نکال نکال کر تقسیم کر رہے تھے، نیکیاں اس کی پوری ختم ہو گئی، حقداروں کا بھی حق پورا ہوا نہیں، کچھ اور بھی باقی رہ گئے تھے۔ وہ کہنے لگے مولا ہمارا بھی حق ہے اس کے اوپر، ہمارا بھی اس نے مال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کے پاس تو نیکیاں پوری ختم ہو گئی، تم چاہتے کیا ہو؟ وہ گنہگار تھے، وہ کہتے مولا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیں، ہمارا بوجھ تو کم ہو جائے۔ حکم ہوگا رب تعالیٰ کا کہ اس کے اوپر ان کا حق بنتا ہے، لہذا ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر کے اس کے اوپر ڈالو۔ حدیث پاک میں میرے آقا فرماتے ہیں لے کے تو چلا تھا بہت ساری نیکیاں، لیکن وہاں سب بٹ گئی، الٹا دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے لیا اور سیدھے اس کو فرشتے جہنم میں لے کر جاتے ہیں۔ یہ قیامت کے دن کا سب سے مفلس آدمی ہے، سب سے غریب۔ اسی لیے اے لوگوں حقوق العباد میں کبھی گرفتار مت ہونا، دنیا میں کسی کا حق دبا کر مت رکھنا۔ کسی کو اگر تم نے اپنی زبان سے ایذا دیا ہے، تکلیف دی ہے، یا ہاتھ سے دیا ہے، یا کسی بھی طرح سے دیا ہے، تو قیامت کے دن اس کا حق لیا جائے گا، تمہیں اس کا حق دینا پڑے گا۔ اسی لیے شب برات آتی ہے تو سب لوگ ایک دوسرے سے معافی بھی مانگ لیتے ہیں۔ بندوں سے اگر تمہارا حق ہے تو بندوں سے معافی مانگ لو، اگر بندہ معاف کر دیا دنیا میں تو اللہ بھی معاف فرمائے گا، اللہ معاف فرمائے گا۔ لیکن معافی مانگنے کا ٹرینڈ آج واٹس ایپ اسٹیٹس بن گیا ہے، بہت آسان ہے اسٹیٹس پر رکھ دینے کا کہ میرے جس کے اوپر بھی حق بنتے ہیں میں نے ان کو معاف کیا، وہ مجھے معاف کر دیں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں، واٹس ایپ میں گھماتے رہ جاؤ۔ کیا اسی کو معافی مانگنا کہتے ہیں؟ معافی مانگنے میں آدمی کو جو انا ہے، جو تکبر ہے، جو شیطان اسے گھمنڈ دلاتا ہے، اسی توڑنے کے لیے تو اللہ نے معافی مانگنے کا حکم دیا ہے کہ جاؤ تم اپنے اس بندے سے معافی طلب کرو جس کے پاس جانے میں تمہیں شرم آ رہی ہے۔ اپنے نفس کو توڑو، اپنے انا کو ختم کرو، اپنے تکبر کو مارو۔ تمہاری بہن کا کوئی حق باقی تھا تو تم اگر یہ سوچتے ہو اس کے پاس کیسے جاؤں، وہ تو چھوٹی ہے، میں اتنا بڑا ہو گیا ہوں، کیا بہن سے بھی معافی مانگوں گا، میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ قدر کرو، آج تمہارے پاس وقت ہے، یہاں تھوڑی دیر کے لیے چھوٹا ہونا اچھی بات ہے۔ قیامت کے دن جب تمہارے گلے میں توق ڈال دیا جائے گا گناہوں کا تو اس وقت مدد کے لیے کوئی نہیں آ سکے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں حقوق العباد میں گرفتار کبھی نہ ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے اس پر کسی کا حق باقی ہے، کسی کا اس پر کوئی لینا دینا باقی ہے؟
जनाजा सहाबी का है। जब जनाजे के पास खड़े थे तो एक सहाबी आगे बढ़ते और कहते या रसूल अल्लाह 2 दिरहम मेरे इसके ऊपर बाकी है और ये मर गया, दिया नहीं मुझको, 2 दिरहम कर्जा इसके ऊपर मेरा बाकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया जानते? सल्लु अला साहिबिकुम वला उसल्ली अलैहि, ऐ लोगों तुम चाहो तो इसका जनाजा पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। हुजूर पीछे हट गए। 2 दिरहम का सिर्फ कर्जा बाकी था जिनका इंतकाल हुआ और हुजूर ने फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ूंगा। सोचो आज 2 दिरहम का बोझ भी कितना बड़ा होता है। जनाजा रखा है, हुजूर पीछे हट गए। फिर एक कोई सहाबी आगे बढ़ते और कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनकी जानिब से इनका कर्जा मैं अदा कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया कब तक अदा करोगे? कहा कल की मगरिब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मोहतरम भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि ये मुख्तसर सा बयान आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने इस मुख्तसर से बयान में 10 मिनट के बयान में बहुत ही प्यारे अंदाज़ में उन लोगों की तावील पेश की जो लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने मुहिब्बीन को, अपने दोस्तों को पहले तो नाराज़ कर देते हैं, फिर बाद में व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेजेस कर कर उनसे माफ़ी मांगते हैं। व्हाट्सएप पर माफ़ी मांगना कैसा है, व्हाट्सएप के थ्रू अपने दोस्तों को मनाना कैसा है, शरई मसला इसका क्या है, इस्लाम में इसकी क्या इजाज़त दी गई है, बहुत ही प्यारे अंदाज़ में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने हमको ये सुना दिया, ये बता दिया। प्यारे दोस्तों, अगर आप मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लेटेस्ट बयान को सुनना पसंद करते हैं तो मेरे इसी चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे मुसलमानों को भी इस बात का इल्म हो जाए कि व्हाट्सएप के ज़रिए किसी से माफ़ी मांगना कैसा है, इस्लाम में उसकी क्या इजाज़त दी गई है। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और सवाब की नीयत से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं अपने इस चैनल पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के नए बयानात अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।